اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت داہم سبق نمبر 1، تاریخ پاکستان۔ آج ہم جنرل محمد ضیاء الحق کے دور حکومت کے بارے میں بات کریں گے کہ 1977 کے عام انتخابات میں ملک کی تمام بڑی سیاسی جماعتوں نے پیپلز پارٹی کے خلاف ایک اتحاد قائم کیا جس کا نام پاکستان قومی اتحاد تھا۔ اس کے سربراہ مولانا مفتی محمود تھے اور 7 مارچ 1977 کو قومی اسمبلی کے انتخابات ہوئے۔ یہ انتخابات پیپلز پارٹی بھاری اکثریت سے جیت گئی اور قومی اتحاد نے پیپلز پارٹی پر دھاندلی کا الزام لگا کر صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کا بائیکاٹ کر دیا اور حکومت کے خلاف تحریک شروع کر دی، اور جلد ہی یہ تحریک نظام مصطفیٰ کی تحریک میں تبدیل ہو گئی۔ جب ملک کے اندر انتشار حد سے زیادہ بڑھ گیا تو ان حالات میں فوج کے سربراہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل ضیاء الحق نے 5 جولائی 1977 کو ملک میں مارشل لا لگا کر ملک کی باغ دوڑ سنبھالی، اور ان کے دور میں پاکستان میں نفاذ اسلام کے لیے جو کام کیا گیا اس کے چند اہم پہلو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ نمبر 1، اسلامی نظریاتی کونسل کی تنظیم نو، کہ جون 1981 کو اسلامی نظریاتی کونسل کی تنظیم نو کی گئی اور اس کے ارکان کی تعداد 15 سے بڑھا کر 20 کر دی گئی۔ نمبر 2، زکوٰۃ و عشر، کہ 20 جولائی 1981 کو صدر مملکت جنرل ضیاء الحق نے زکوٰۃ و عشر آرڈیننس نافذ کیا، جس کی روح سے حکومت کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ بینکوں میں جمع شدہ رقم سے 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ کاٹ سکتی ہے۔ وفاقی شرعی عدالت، اسلامی نظام کے نفاذ کو تیز کرنے کے لیے 1973 کے آئین میں ترمیم کی گئی، جس کے ذریعے ہائی کورٹ میں 3 ججوں پر مشتمل ایک شریعت بینچ اور سپریم کورٹ میں 3 ججوں پر مشتمل ایک بینچ قائم کیا گیا۔ اس عدالت کو یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ قانون اسلام کے خلاف ہوا کہ جو قانون اسلام کے خلاف ہو اسے ختم کر دے۔ نمبر 4، بلا سود بینکاری، اقتصادی نظام کو سود سے پاک کرنے کے لیے جنرل ضیاء الحق نے 1 جنوری 1981 کو نفع و نقصان کی بنیاد پر کھاتے کھولنے کا اعلان کیا، اور 1 جنوری 1984 کو تمام بچت اکاؤنٹ نفع و نقصان میں تبدیل کر دیے گئے۔ نمبر 5، اسلامیات کی لازمی تعلیم، حکومت پاکستان نے تعلیمی اداروں میں BA BSc کی سطح تک اور تمام پیشہ ورانہ تعلیمی اداروں میں مطالعہ پاکستان اور اسلامیات کے مضامین کو لازمی قرار دیا گیا۔ نمبر 6، احترام رمضان آرڈیننس، 1981 میں احترام رمضان آرڈیننس جاری کیا گیا، جس کی روح سے ہر شہری رمضان المبارک میں روزے کے اوقات میں سرعام تمباکو نوشی اور کھانے پینے سے باز رہے گا۔ خلاف ورزی کی صورت میں 3 ماہ قید یا جرمانہ یا دونوں سزاؤں کا مستحق ہوگا۔ شرعی حدود کا نفاذ، 10 جنوری 1979 کو اسلامی حدود و تعزیرات کے نفاذ کا اعلان کیا گیا، جس کے مطابق چوری، شراب نوشی، زنا، قذاف، الزام تراشی اور دوسرے جرائم کے لیے شرعی سزائیں دینے کے احکامات جاری کیے گئے۔ نظام صلاۃ، 1984 کو نظام صلاۃ کے نظام کا قیام عمل میں لایا گیا۔ لوگوں کو نماز کی طرف راغب کرنے کے لیے صلاۃ کمیٹیاں بنائی گئیں۔
نمبر 9، وفاقی محتسب، لوگوں کو انصاف کی فراہمی کے لیے جون 1981 میں وفاقی محتسب کے ادارے قائم کیے گئے۔ دینی مدارس کی اہمیت کے پیش نظر نہ صرف ان کی مالی امداد کی بلکہ ان کی اسناد کو میٹرک، ایف اے، بی اے اور ایم اے کے برابر درجہ دیا گیا۔ عربی زبان کی تعلیم، اسکولوں میں جماعت ششم سے جماعت اشتم تک عربی زبان کی تعلیم کو لازمی قرار دیا گیا۔ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹیوں کا قیام، 1981 کو اسلام آباد میں بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی نے اپنے کام کا آغاز کیا، جس کا کام اسلامی قوانین پر تحقیق کرنا تھا۔ اسی طرح ضیاء الحق کے دور کے اندر جہاد افغانستان کا معاملہ بھی پیش آیا۔ اور اس کے بعد جنیوا معاہدہ یہ بھی ضیاء الحق کے دور کے اندر قائم کیا گیا، اور جنیوا معاہدہ 1988 میں اقوام متحدہ کی زیر نگرانی جنیوا میں روس، پاکستان اور افغانستان کے درمیان معاہدہ طے پا گیا، جس کے تحت روس نے فروری 1989 میں اپنی فوجیں افغانستان سے واپس بلوا لیں کہ جب افغانستان کے اندر جہاد کیا گیا اور روس نے افغانستان پر حملے کیے، تو اس کے بعد پاکستان اور روس اور افغانستان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا، جس معاہدے کے تحت روس نے 1989 کے اندر اپنی فوجیں افغانستان سے واپس بلا لیں۔ اب اس جہاد کے افغان معاشرے پر کچھ مثبت اور منفی اثرات مرتب ہوئے کہ دسمبر 1979 کو افغانستان میں روسی جارحیت کے نتیجے میں تقریباً 35 لاکھ افغان مہاجرین پاکستان میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ ان مہاجرین کی وجہ سے پاکستانی معاشرے پر بہت گہرے معاشی، معاشرتی اور سیاسی اثرات مرتب ہوئے۔ سب سے پہلے منفی اثرات، مذہبی فرقہ واریت۔ افغان مہاجرین کی آمد سے ملک میں مذہبی فرقہ واریت نے جنم لیا۔ نمبر 2، معاشی اثرات۔ روس اور افغانستان کی جنگ میں لگ بھگ 35 لاکھ افغانی ہجرت کر کے پاکستان آئے۔ ان کی وجہ سے پاکستان کی معیشت پر منفی اثرات مرتب ہوئے۔ سمگلنگ میں اضافہ ہوا، بے روزگاری بڑھتی چلی گئی، جس کی وجہ سے مقامی لوگوں کو روزگار کے حصول میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ امن و امان کا مسئلہ، افغانستان میں کئی عالمی طاقتوں کا غرور خاک میں مل گیا اور انہوں نے اپنی شکست کا انتقام پاکستان سے لینے کا فیصلہ کیا۔ اس صورتحال نے پاکستان میں امن و امان کا ایک سنگین مسئلہ کھڑا کر دیا۔ رہائش کا مسئلہ، افغان مہاجرین کی آمد سے مکانات کم پڑ گئے اور مکانات کے کرایوں میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ زرعی زمینوں کی کمی، افغان مہاجرین کی آمد سے زرعی زمینوں پر مکانات کی تعمیر شروع ہوئی، جس سے ملک میں اناج کی قلت پیدا ہوئی۔ اسلحے کا عام ہونا، روس افغانستان میں اسلحے کے ڈھیر چھوڑ کر چلا گیا۔ افغانستان مہاجرین کی وجہ سے پاکستان میں بھی یہ جو اسلحے کا کلچر تھا یہ عام ہوا۔ مثبت اثرات، ثقافتی پھیلاؤ، افغانستان اور پاکستان کی ثقافت، زبان اور روایات علیحدہ ہیں۔ دونوں ملکوں کے لوگوں کے ملاپ سے ایک نئی ثقافت وجود میں آئی۔ موسیقی، افغانستان کی موسیقی سے مقامی لوگ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ لباس، افغان مہاجرین اپنے ساتھ مخصوص لباس کا انداز لائے، جن میں افغانی اور ایرانی لباس قابل ذکر ہیں۔ خوراک،
افغان مہاجرین اپنے ساتھ نئی معاشرتی تبدیلیاں لائے. ان کے کھانوں کو پاکستان سمیت دنیا میں پسند کیا جانے لگا، جن میں چاول، روٹی اور کباب وغیرہ شامل ہیں. کہ ضیاء الحق کے دور کے اندر جہاں اس نفاذ اسلام کے لیے کوششیں کی گئیں، اس کے بعد جہاد افغانستان کا جو معاملہ پیش آیا، اور اس کے بعد جہاد افغانستان کے پاکستانی معاشرے پر جو مثبت اور منفی اثرات مرتب ہوئے، وہ بھی ہم نے آج کے اس عنوان میں پڑھے. امید ہے کہ آج کا یہ عنوان جو ضیاء الحق کے دور حکومت کے بارے میں ہم نے پڑھا آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. شکریہ.